السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وله من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفعہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، وحسنہ وصححہ الحاکم ورجع الدارقطنی وقفہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اس کا ترجمہ یوں ہے۔ جامع ترمذی میں ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو وہ مرفوع بیان کرتے ہیں کہ مومن نہ تو طعنہ زن ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ فحش گو ہوتا ہے اور نہ بد زبان ہی ہوتا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جبکہ امام دارقطنی نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ مومن نہ تو طعنہ زن ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ فحش گو ہوتا ہے اور نہ بد زبان ہی ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں 2 صفات کا جو مومن میں نہیں ہونا چاہیے، ان 2 صفات کا ہم نے خلاصہ دیکھا تھا۔ تو آئیے اور 2 باتیں جو ہیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں جو کہ ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے، ان 2 صفات کا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو تیسری صفت ہے کہ مومن کو فاحش نہیں ہونا چاہیے۔ فحش کیا ہے؟ اس تعلق سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فحش قول اور فعل دونوں صورتوں سے ہوتا ہے۔ فحش بے حیائی کو، برائی کو کہتے ہیں۔ اس تعلق سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا فاحش ہونا دونوں اعتبار سے ہوتا ہے، قول کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ بے حیائی، برائی، گھٹیا پن انسان قول سے بھی کر سکتا ہے اور عمل سے بھی کر سکتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ شیخ البسام کہتے ہیں، فحش کیا ہے؟ قول یا فعل سے گھٹیا اور بری چیز کو فحش کہتے ہیں۔ گری ہوئی، گھٹیا، ایک دم خراب چیز کو، چاہے وہ بات کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، اس کو فحش کہتے ہیں۔ فاحش وہ انسان ہے جو قول اور فعل میں سے فحش چیز کا ارتکاب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ محبت نہیں کرتا ایسے انسان سے جو فاحش ہو، متفحش ہو۔ فاحش کس کو کہتے ہیں؟ جو طبعاً بے حیائی کا ارتکاب کرے، قول و عمل کے اعتبار سے۔ متفحش اس کو کہتے ہیں جو کوشش کر کے ایسا کرے، زیادہ کوشش کر کے
اس چیز کا ارتکاب کرے زبردستی اس طرح سے کرے، اس کو متفحش کہتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عدل کا حکم دیتے ہیں، یعنی حکم دیتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق دو، جو جس مقام کا مستحق ہے اس کو اس کا مقام دیا جائے۔ عدل یہ ہے کہ جو جس کا مستحق ہے اس کو اتنا ملے۔ عدل کا حکم بھی دیتے ہیں اور احسان کا بھی حکم دیتے ہیں، اور قریبی رشتہ داروں کو تم عطا کرو، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہیں۔ جو مال، جو نعمتیں تم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس میں سے تم انہیں بھی دو۔ کچھ اور اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں بے حیائی سے، بری باتوں سے اور سرکشی سے۔ گناہ کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ گھٹیا پن اور بد اخلاقی والے گناہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انفرادی ہیں۔ تو ہر اعتبار سے جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، چاہے وہ بے حیائی ہو، وہ گھٹیا پن کا ارتکاب ہو، اسی طرح سے دوسروں پر ظلم و زیادتی ہو، مثلا کسی کا حق مار لینا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، یا پھر کسی بھی قسم کا اللہ کے باب میں سے ہو یا مخلوق کے باب میں سے گناہ ہو، تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ الفحشاء یعنی بے حیائی سے تمام انسانوں کو منع کیا ہے۔ یہ بے حیائی اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کی نگاہ اس کے قول و عمل میں، اس کی زبان میں حیا ہونی چاہیے اور اس کے اندر وقار ہونا چاہیے۔ خاص کر آج کے ماحول میں ہمارے جوان بچیاں اس بات کا خیال رکھیں کہ آج کل جو فیس بک، ٹک ٹاک اور یہ وہ اسی طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جس میں لڑکیاں اپنی طرح طرح کی ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی بے حیائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور یہ حرام ہے۔ ہم کو اس سے بچنا چاہیے اور اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بھی اس سے دور رکھنا۔ تو یہ تھی تیسری بات، فحش۔ یہ اگر ایسے بے حیائی کے کام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ اب چوتھی بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس سے متعلق یہ ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مومن اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی 2 چیزوں کی ضمانت دے تو میں جنت میں اس کے لیے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک 2 جبڑوں کے درمیان کی زبان، اور دوسری ہے 2 رانوں کے درمیان کی شرمگاہ۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور اپنی سخت باتوں کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو الحمدللہ یہ تھا، دیکھیے اس حدیث کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس حدیث میں جو 4 صفات بیان کیے گئے ہیں جو مومن میں نہیں ہونے چاہیے، ہم کو ان
برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مومنانہ صفات اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.